اور یہی بات قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر موجود ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تفکر کا پیغام دیتا ہے کہ آسمانوں کی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض، ان زمینوں کی تخلیق، اس پر غور تو کرو۔ یہ رات کو آسمان کا سج جانا، دن میں سورج کی تپش، سیاروں کی گردش، وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، چاند کا نکلنا، چاند کا غروب ہو جانا، پہلی رات کا چاند نکلنا، شعبان رمضان کی آمد اور چاند کو دیکھنا۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے اندر اس کی مخلوق، ایک آسمان کی موٹائی اور چوڑائی اور لمبائی، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں انسان چلا جائے رب کا آسمان بھی موجود ہے، رب کی زمین بھی موجود ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا کی ہر نعمت، سورج کی گرمی ہو، چاند کی روشنی ہو، ستاروں کا چمکنا ہو، آسمان سے بارش کے قطروں کا گرنا ہو، یہ انسان کے لیے بنایا۔ ان سیاروں کی گردشیں، ان موسموں کی تبدیلیاں، کہیں بہار کا موسم ہے، کہیں برف باری ہو رہی ہے، یہ زمین پر میخیں گاڑ دینا پہاڑوں کی صورت میں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا کی ایک ایک نعمت رب نے اس بندے کے لیے بنائی ہے، اور اس بندے کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہے کہ آسمان کی تخلیق میں کسی بابے کی شراکت نہیں ہے۔ آپ کے قریب ہی میں آج دیکھ رہا تھا بسوں کو انسانوں سے بھر کر سخی سرور کے مقبرے پر لے جایا جا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا اللہ بندے تیرے ہیں، رہتے تیری زمین پر ہے، چلتے تیری زمین پر ہے، تیرے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، پیدا تو نے کیا ہے، آنکھوں میں بینائی تو نے بن مانگے دی ہے، کانوں کی سماعت تو نے دی ہے، زبان میں قوت گویائی تو نے دی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت تو نے دی ہے۔ اللہ اس کی نشو و نما تو کر رہا ہے، اس دل کے اندر شریانے بنانے والا تو ہے، اور اس جسم کے اندر ان شریانوں میں خون دوڑانے والا تو ہے، ان گردوں کی صفائی کرنے والا تو ہے۔ اللہ بندے تیرے ہیں، اور جاتے کسی اور کے در پر ہے، مانگتے کسی اور سے ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے لآیات لأولی الالباب، گویا عقل مند وہ ہے جو رب کی تخلیق پر تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ ویسے ہی بنا دیا ہے، دنیا بیکار بنا دی ہے۔ دنیا کا ایک چھوٹا سا انسان کوئی کام بیکار نہیں کرتا، کوئی کام عبث نہیں کرتا، اور اگر بچے کو دیکھا جائے تو باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے بچوں والی حرکت کی ہے، بیکار کام کر رہا ہے۔ اس بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، دنیا کا کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی علی، کوئی ولی، کوئی مجذوب، کوئی درویش اس کی کسی صفت میں اس کی شراکت نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو بیٹے دے دے،
کسی کو بانجھ کر دے، کسی کو ایک ہی بیٹی دے دے، کسی کو بیٹوں سے نواز دے، وہ بڑا بادشاہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ کر دے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اٹھائے مکہ کے در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، لا یسأل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی تخلیق پر سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، وعلی جنوبہم، پھر کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر سوچتے ہیں یہ مردہ زمین ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین لہلہاتی کھیتیاں اگا دیتی ہے، یہ زمین اور آسمان ویسے ہی بن گئے ہیں۔ آخر سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، اس کو بنانے والا ہے، وہ ایک ہے، دو نہیں ہے، چار نہیں ہے، ہر علاقے کا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ پھر اس کا ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ مرد کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی، وہ گھر میں نوافل پڑھتا ہے، تہجد کا قیام کرتا ہے، لیکن جب وہ سنتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے، کامیابی کی طرف پلٹ آؤ، پھر وہ دکان کو چھوڑ دیتا ہے، اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کی طرف دوڑتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے۔ 5 وقت 5 نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے۔ شرعی عذر ہو گھر میں ادا کر لیتا ہے، شرعی عذر نہ ہو پھر مسجد کا رخ کرتا ہے، پھر یہ خیال رکھتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، امام کون ہے، کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کون میرے مصلی پر چڑھا ہوا ہے، میں کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ امام کی تسلی کر لیتا ہے کہ یہ قبر پرست نہیں، یہ مشرک نہیں ہے، یہ مقلد نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث کا دشمن نہیں ہے، یہ توحید کا دشمن نہیں ہے، یہ بدعتی نہیں ہے، یہ شب معراج کی راتیں منانے والا نہیں ہے، یہ ایک رات کو دین سمجھنے والا نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ تو یہ ہے آسمان پر بھی اکیلا عبادت اس کی ہوگی، زمین پر بھی اکیلا اطاعت محمد کی ہوگی، عبادت اس کی کرتا ہے، طریقہ اس سے پوچھتا ہے، سجدہ اس کو کرتا ہے، طریقہ نبی سے پوچھتا ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، محمد کی اطاعت میں کسی امام کو، کسی نبی کو، کسی علی کو، کسی ولی کو، کسی سنیوں کے 4 کو، سیدوں کے 12 کو، صوفیوں کے سینکڑوں کو یہ شریک نہیں کرتا۔ نماز اس رب کی الذین یذکرون اللہ قیاما، قیام اس رب کا، اور طریقہ پیغمبر کا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر دنیا کے ہر ملنگ کی تردید کر دیتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ اعلان کر دیتا ہے امام تمہارے بھی بزرگ ہیں، میرے بھی بزرگ ہیں، تمہارے بھی مرشد ہے، میرے بھی مرشد ہے، لیکن جو طریقہ میرے پیغمبر نے بتایا ہے، کائنات میں اللہ نے
اپنے بندوں تک اپنی عبادت کو سمجھانے کے لیے 4 کو نہیں چنا، 12 کو نہیں چنا، اس اکیلے نے جبریل امین کو ایک کے پاس ہی بھیجا ہے۔ اس کا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا چلنا بھی دین ہے، اس کا بیٹھنا بھی دین ہے، اس کا مسکرانا بھی دین ہے، اس کی راتیں بھی دین ہے، اس کے دن بھی دین ہے، اس کا جنگ کرنا بھی دین ہے، اس کا قیدیوں کو قید کروانا بھی دین ہے، اس کا عذاب میں دانت توڑوانا بھی، خندق کھدوانا بھی، احد میں دانت مبارک شہید کروانا بھی دین ہے۔ یہ عبادت اس کی کرتا ہے، اطاعت محمد کی کرتا ہے۔ اس بندے کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما، جب یہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، یہ ترستا ہے میں رب کے گھر میں جاؤں، حی علی الصلاۃ کی آواز پڑ گئی ہے، یہ لاٹھی پکڑتا ہوا بوڑھا ہو گیا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ کمر دوری ہو گئی ہے، گھٹنے جواب دے دیے ہیں، اب جسم اور صحت ساتھ نہیں دیتے، لیکن بیماری میں بھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتا، محمد کی اطاعت نہیں چھوڑتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اب یہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، یہ اب چلنے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں، پہلو پر لیٹا ہوا ہے، اور میرا رب نے دین بڑا آسان بنایا، فرمایا تو لیٹے لیٹے ہی اشارے سے ہی پڑھ لے، تیرا پڑھنا رب کو اس حالت میں بھی قبول کرنے والا وہ ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، 5 نمازیں ہیں۔ او اہل ایمان، مرکز توحید میں آنے والوں، اگر نماز نہیں پڑھتے کوئی اہل حدیث نہیں، نماز نہیں پڑھتے کوئی اہل سنت نہیں، نماز نہیں پڑھتے کوئی جلسے کا فائدہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے کوئی مال دینے کا فائدہ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے ایک سوال ہوا تھا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی جنت کا عمل بتلائیے۔ کہا تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے دے سجدہ اس کو ہوگا، گواہی دے دے رکوع اس کو ہوگا، گواہی دے دے قیام اس کو ہوگا، گواہی دے دے معبود برحق وہ ہے، گواہی دے دے مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، گواہی دے رہا تیرا کام ہے، گواہی دے دے دنیا میں 1 ہے، 4 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، 1 ہے، تو یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کا پیغمبر ہے، سچا رسول ہے، عبادت اس کی ہوگی، سوال اس سے ہوگا، طریقہ اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا تھا جب اس نے گواہی دے دی تھی 5 نمازیں تم پر فرض ہے، اور مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں اگر نماز نہیں پڑھتے مجھے بتلاؤ، تاریخ تمہاری ہے، کتابیں تمہارے پاس، مفتی تمہارے پاس، مدرس تمہارے پاس، مرکز توحید تمہارے پاس، 23 سالہ نبوت کی زندگی میں میرے محمد نے کوئی نماز چھوڑی ہو؟ ایک واقعہ، ایک حدیث، ایک سنت کہ 23 سالہ زندگی میں میرے پیغمبر نے کوئی نماز چھوڑی ہو؟ عباس کو بلایا، علی کو بلایا، کاندھے پر ہاتھ رکھے، پاؤں لکیریں کھینچتی ہوئی جا رہی ہے، اور جا کر مسجد نبوی میں رب کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز حنفی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز شافعی ہے،
میں نماز پڑھتا ہوں، نماز مالکی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز اتاری ہے۔ رب نے ایسے بھی پڑھوائی، پیغمبر نے ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھے، باندھ کر بھی پڑھے، رفع الیدین بھی کی، رفع الیدین نہیں بھی کی، اور نہیں کلمہ پڑھنے والوں، رب محمد کی قسم ہے پیغمبر کا ایک طریقہ تھا، وہ امت کو لڑانے کے لیے نہیں آئے، امت کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ نماز اس نے بھیجی، طریقہ اس نے بھیجا، وہی متلو قرآن ہے، وہی غیر متلو پیغمبر کی حدیث ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ نماز کا طریقہ نماز محمدی ہے۔ جو نماز محمدی ادا کرے گا اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، جو کسی اور کے طریقے پر نماز پڑھے گا کہیں اور چلا جائے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، صحیح بخاری میں آتے ہیں، انس آئے اور رو رہے ہیں، نماز کے بعد ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پوچھا صحابہ نے انس کیوں روتے؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں جو میں نے پیغمبر کے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، اب تم اس نماز کے طریقے کی طرح سستی کرنے لگ گئے ہو۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ قبول اس نے کرنی ہے، تم نے نہیں کرنی۔ فرمایا انس کیا کمی ہے؟ ایک کمی بتلائی، کہا تم اس طریقے سے قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملا رہے جیسے میرے محمد کے زمانے میں ملایا کرتے تھے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمینوں کو دیکھتے ہیں، لہلہاتی کھیتیاں دیکھتے ہیں، کٹتی ہوئی بہاریں دیکھتے ہیں، اور پھر ایک بات کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی شے باطل نہیں پیدا کی۔ پھر ایک دعا کرتے ہیں، سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ کیا مانا؟ اس سخی سرور کی شراکت سے تو پاک ہے، میرے اسلام آباد کے گولڑوی کی شراکت سے پاک ہے، بری 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 میرا اسلام آباد کی قسمت کر دے کھری کی شراکت سے پاک ہے۔ سبحانک، تعریفیں تیری، پاکیاں تیری۔ پھر ایک دعا کرتے ہیں، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جہنم کوئی پھولوں کی مالا نہیں ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں، جہنم کوئی سیج نہیں ہے۔ جہنم جب جھرجھری لے گی، انبیاء سمیت یہ رب کی مخلوق گھٹنوں کے بل گر کر کہے گی رب سلم۔ جہنم آگ ہے، یہ دنیا میں گرمی پڑتی ہے، میرے پیغمبر نے کہا تھا جہنم ایک سانس لیتی ہے، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، اے رب ہمارے، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ دو ہی گھر ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا نعمتیں ہیں یا عذاب ہے، یا ملائکہ کی طرف سے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کی صدائے ہے، یا مالک فرشت کی طرف سے الم یاتکم
تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ رب نے قرآن میں کہا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. پیغمبر نے حدیث میں کہا میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیے. یہ سالانہ جلسے، یہ کانفرنس کچھ لے کر جائیے. نمازی نہیں تھا تو نمازی بن کر جائیے. عقیدہ صحیح نہیں تھا تو درباروں اور مقبروں سے توبہ کر کے جائیے. یہ کوئی میلہ ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. دعائیں دیکھیے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اور جائیے، میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، رب انصرنی، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا. کوئی واسطہ، وسیلہ، طفیل، صدقے کا تصور تک نہیں ہے. آج امت کی اکثریت تباہ ہو گئی. ان وسیلوں نے، طفیلوں نے، صدقوں نے امت کو گمراہی کی دلدل میں پھینک دیے. اور اس عجمی اسلام نے، جو صوفیوں کا اسلام ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نوافل پڑھو، عبادتیں کرو، ایک وقت آئے گا اللہ اللہ نہ رہے گا، بندہ بندہ نہ رہے گا، بندہ رب بن جائے گا. اننا سمعنا، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا. اور میں کہنا چاہتا ہوں، منادی کرنے والے ہی راستہ بھول گئے ہیں. منادی کرنے والا دیہاتوں میں، گاؤں میں منادی کرنے والے کو بلایا جاتا تھا. عرب کے ہاں بھی بلایا جاتا تھا. اور منادی کرنے والے کون ہیں؟ اہل حدیث. یہ اپنا راستہ بھول گئے. ان کی منادی یہ تھی، معبود برحق اللہ ہے. ان کی منادیاں یہ تھی، نظر و نیاز صرف رب کے نام کی ہوگی. ان کی منادی یہ تھی، غیر اللہ کی نظر بھی حرام ہے، نیاز بھی حرام ہے، غیر اللہ کے سجدے بھی حرام ہے، غیر اللہ کے چڑھاوے بھی حرام ہے. ان کی منادیاں تو یہ تھی. جائیے اپنے اسلاف کو دیکھیے، تاریخ کے اوراق اٹھائیے. ہمارا ان بے دینوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو وہ منادی لیے پھرتے، قولوا لا الہ الا اللہ. منادی کرنے والے بھول گئے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے اسی علاقے میں، مرکز البدرین میں، اور منادی کرنے والوں، تم منادیاں کرتے ہو، سبحان اللہ تسبیحات پڑھا کرو. کون انکاری ہے اور کس کو تکلیف ہے؟ تم منادیاں کرتے ہو تسبیحات کی، حمد کی، کون منکر ہے اور کون انکاری ہے اور کس کو تکلیف ہے؟ تم منادی کرو میرے محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم.
منادیاں کرو، اور دنیا کے لوگوں غیر اللہ کے دروں سے اپنے آپ کو ہٹا لو، ان مقبروں سے بچ جاؤ، ان کی قبروں کے طواف سے بچ جاؤ۔ یہ مر گئے، یہ دنیا سے چلے گئے، یہ دیکھنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، آنے کے قابل نہیں، انہیں نہیں پتا میری قبر کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والے بہاولپور میں حافظ عبداللہ بہاولپوری کو سنا، وہ منادی کر رہا تھا یا حسین کہنا شرک ہے، وہ منادی کر رہا تھا یا علی مدد کہنا شرک ہے، وہ منادی کر رہا تھا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، وہ منادی کر رہا تھا غیر اللہ کے نام کی یہ جمعراتیاں حرام ہے، ان آمنوا بربکم، اور کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ۔ ہم نے سنا فآمنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے اور دنیا کے بنائے ہوئے ان مقبروں کے دلدلوں کو آبادی حاصل کر لی۔ منادی کرنے والے ہی بھول گئے، وہ وحدت امت کے نام پر جمع کرنا چاہتے ہیں قوم کو، وہ وحدت امت کے نام پر کلمہ پڑھنے والے کیوں کشمیر میں چندہ لینا ہے؟ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، اللہ جزائے خیر دے مفتی مبشر احمد ربانی رحمہ حفظہ اللہ کو اور صحت بھی عطا فرمائے، اس نے کلمہ کو مشرک کتاب لے کر ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی غیر اللہ کے دروں پر جا کر جھکتا ہے، اس میں اور ابو جہل کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ اے اہل ایمان، اگر کلمہ پڑھ کر لات کی عبادت ہو سکتی تھی، ابو جہل 10 دفعہ نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کو پکارا جائے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیتا کہ پڑھاؤ کلمہ۔ وہ جانتا تھا لا الہ، لا کی تلوار چلے گی، بابا کی گردن کٹے گی، لا کی تلوار چلے گی، یہ سب یہ مقبرے یہ گریں گے، لا کی تلوار چلے گی، غیر اللہ کی نیادیں بند ہوں گی، لا کی تلوار چلے گی، غیر اللہ کی نظریں حرام ہوں گی، یہ لا کی تلوار چلے گی، یہ کھانے سور سے بدتر ہے، یہ حرام۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ، قرآن اعلان کر حرام۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارا بھائی ہے، جمعراتی ہے، شبراتی ہے، کنڈوں والا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیے۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، اور منادی کرنے والے بھول گئے۔ منادی کرنے والے کون ہیں؟ یا تو کہو ہم نبی کے وارث نہیں، کہو ہمارا جب یہ اعلان ہے اور سلف کہتے رہے ہم نبی کے وارث ہیں، اور ہم نہیں، ہم ہی نبی کے وارث ہیں، ہم ہی۔ اگر وحدت امت کرنا چاہتے تو میرے پیغمبر سے اخلاق اور زبان میٹھی کس کی ہے؟ سب کو جمع کر لیتے۔ او اہل ایمان، 25 دسمبر کو وحدت امت کے نام پر جمع کر کے وہابی بھی کھڑا ہوتے اور کیک کاٹ کر کہتے ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں عیسیٰ تیرا بچہ، تیرا بیٹا۔ کہاں گئے ایمانی جرت؟ تم احمد بن حنبل کی اولاد ہو، تم عام انسان نہیں ہو۔ اس نے کوڑے کھائے تھے، جیل میں بند ہوا تھا،
اور چچا نے کہا تھا دل میں تو کہہ لے یہ کلام اللہ ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے کہہ دے یہ مخلوق ہے۔ اس نے کہا تھا یا امی اذا العلماء تقیۃ والناس جہال کیف یتبین له الحق، جب لوگ جاہل ہو اور علماء اپنی زبانوں کو لگام میں لگا لے تو بتلاؤ حق کون وعدے کرے گا؟ ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے نماز، ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے نماز، وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے، سارے جنت میں جائیں گے۔ ہائے ہائے کیا گلگن بنا کر رکھ دیے۔ مسئلہ اہل حدیث میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے اور یہ بخاری ہے اور اندر لائبریری میں ذخیرہ احادیث ہے۔ آؤ کوئی مائی کلال ہے تو چیلنج قبول کرے اور بتلائے غیر اللہ کے نظر اور نظر نیادیں حلال، مقبرے بنانا میرے پیغمبر کی۔ اور مجھے یاد آیا ہم تو رواداری میں، رواداری ہے، علاقے کا ماحول خراب، ہائے ہائے شاہ فیصل اللہ تیری قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، منور کر دے۔ پاکستان میں آیا اور یہ قبر پرست حکمران محمد علی جناح کی قبر پر لے گئے، ہاتھ میں سپاہیوں نے چادر پکڑی ہوئی، کہا یہ چادر لے لو۔ شاہ فیصل نے پوچھا کیا کروں؟ کہا اس قبر کے اوپر ڈال دو۔ کہا چادر ڈالنی ہوتی تو قبروں کی سردار میرے نبی کی قبر ہے، میں اس پر سونے کی چادر ڈال دیں، سونے لے جاؤ۔ تم وہابی ہو، تم احمد بن حنبل کی روحانی اولاد ہو، تم ابن تیمیہ کے پیروکار ہو، تم امام مالک کے روحانی فرزند ہو، اور ماضی قریب میں تم علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے فرزند ہو۔ سودا کیا تھا اس نے، ملا تھا۔ یہ فکر جو آج مجھے سمجھ آئی ہے اس کو سمجھ کیوں نہ آئی؟ عالم اسلام کا لیڈر، لوگ علامہ کہتے ہیں لوگوں کو، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے بھی علامہ، جسے عربی عبارت کا لفظ پڑھنا نہ آئے اسے بھی علامہ۔ ماں نے اس دور میں ایک ہی علامہ جنا تھا، وہ احسان الہی ظہیر، اللہ اکبر، اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے۔ بھٹو کا دور آیا، منادی ینادی للایمان، منادی کرنے والا میدان میں شیر کھڑا ہے۔ آئے صحابی اور کہا نماز کا وقت ہے، سات ستارے بھائی بھائی بھٹو تیری شامت آئی۔ اس وقت ہم اہل حدیث نہیں تھے تو تاریخ سنی اور پڑھی، بعد میں اہل حدیث ہوئے۔ سنو، کہا تم سب بھائی ہو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کہا نورانی جماعت کروا رہا ہے، قبر پرست ہے، مقبروں کو آباد کرنے والا، ان رب کے بندوں کی جبینوں کو مردوں کی قبروں پر جھکانے والا۔ کہا چلو نماز، کہا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ کہا اب اتحادی ہے، کہا اتحاد بھٹو کے خلاف ہے، دین میں ہم کسی مشرک کو امام نہیں بناتے، نہیں بناتے۔ اسے سمجھ نہیں تھی، اور سن لو زندگی کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ آمین۔ اے اللہ زندگی کا پتہ نہیں۔ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے مسلک اہل حدیث کی غیرت کا ایک دن اللہ تو قبول کر لے، جنت مل جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سن لو، تم نے امام سنیوں کو نہ بنایا، یہ رفع الیدین نہیں کرتا، میری اس مسجد میں نہیں ہوتی، منادی ینادی، تم ڈٹ گئے۔ اور جب امام بنانے کا وقت آیا، امام ابو حنیفہ کو چھوڑا، نہیں مانتے اس کی، نہیں مانتے، نہیں مانتے ہم ان چاروں کی اور سنیوں کی اور رافضیوں کے 12 کی نہیں مانتے، صوفیوں کے
سینکڑوں کی نہیں مانتے، اور ماننے پر آئے اور ایک ارکے گلاب سے علی حجویری کی قبر دھونے والے کو اپنا امام بنا لیے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، ہم منادی کرنے والے ہیں ایمان کی۔ ایمان یہ ہے مکان کی چھت پر کالی ہنڈیاں نہ رکھ، ایمان یہ ہے ٹوڑی گاڑی کے سامنے الٹی جوتی نہ لٹکا، ایمان یہ ہے حسین کی شبیہ کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے کڑے کو اپنے مکان کے اندر نہ لگا، ایمان یہ ہے للایمان ان آمنوا بربکم، یہ ایمان کا پکارا پکاریے۔ وہ آسمان والا بھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اے تم ایمان کا مظاہرہ تو کرو، تمہیں ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں خلافت عطا کر دے گا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ۔ ایمان کا مظاہرہ کرو۔ اور آج امت کی اکثریت کا ایمان ہنڈیوں پر، کالی ہنڈیوں پر، جوتیوں پر، اور بنائے ہوئے اشتہار پر نبی کی جوتی بنا کر ماتھے پر پتہ نہیں کس کس پر ایمان، پتھروں پر، درختوں پر جھنڈے باندھے ہوئے ہیں، جھنڈیاں لٹکائی ہوئی ہے۔ میں نے ایک قبر پر جا کر ایک عورت سے پوچھا جب ویڈیو کا دور نہیں تھا، انٹرنیشنل دربار ہے، میں نے کہا میں یہاں کو بیٹھی ہے، چل مسجد میں اوپر مانگتے ہیں رب سے۔ کہا رب اس بابے کے بغیر نہیں سنتا نہیں دیتا۔ جب قوم کی یہ حالت ہو تو جرابوں پر مسح کے مناظرے کرتا پھرتا ہے؟ مسلوں پر غلطی لگ گئی نجات ہو جائے گی، اور عقیدے پر اگر غلطی لگ گئی تو نجات نہیں۔ ہائے ہائے، یہی میرے استاد اور مربی سبحان اللہ، محدث العصر فضیلت الشیخ سماحت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی یہی ارشاد فرما رہے تھے، اور منادی کرنے والوں یہ اس پر گولیاں کیوں برسی؟ تمہارا علاقے کا فرزند ہے، تمہارا خطیب ہے، کیوں گولیاں لگی تھی؟ میں نے فون کر کے پوچھا، کہا عقیدہ توحید پر، اللہ اسی پر زندہ رکھ، اسی پر موت دے، یہ ایک مرکز توحید نہیں، اللہ ان کے فرزندوں کو درجنوں نہیں سینکڑوں مرکز توحید بنانے کی توفیق عطا فرما۔ منادیا ینادی للایمان، ایمان کی دعوت دیجئے۔ ایمان کی دعوت دینے والے جب اللہ کے ایمان کے دیے ہوئے پیغام پر پورا اتریں گے، اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آمنوا بربکم، ایمان لے کر آؤ۔ ہم نے کہا فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے ماتم کو چھوڑا، ہم زندہ تصویر ہیں، یہ 5 سید وہابیوں کے زیدی خاندان کے فرزند۔ اور سن لو، پاکستان ہو یا دیار غیر ہو، اللہ نے سینکڑوں لوگ نہیں ہزاروں خاندانوں کو مسلمان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، فآمنا، لیکن دعوت کا انداز یہی ہے، یہ نبیوں کا مشن ہے، کوئی اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ فآمنا، تو کہہ دے اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا، ساتھ ہی ہاتھ پھیلا دے۔ آخری بات کرتا ہوں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ پہلے غلطی ہو گئی ہے، طواف کرتے رہے، لال شہباز قلندر کرے پرواز جانے حال دلا دے، ہم یہ عقیدہ رکھتے رہے اللہ میرے علماء نے یہ محنتیں کی، مشقتیں کی، ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں دعوت دینے میں پھیلانے میں معاف کر دے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اللہ پہرے سارے گناہ مٹا دے، میرے مفتی پسروری اس کے بھی مٹا دے، میرے علامہ یوسف پسروری سب کے مٹا دے، اور جب موت آئے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ وہابیوں کے ساتھ قبر بنے، وہابیوں کے ساتھ زندہ رہو، اہل حدیث کے ساتھ زندہ رہو، موت آئے تو اہل حدیثوں کے اندر رہو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ابھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ہماری جماعت کے بہت ہی پیارے خطیب، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل